السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ جلدی سے اپنی کتابیں کاپیز وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں تاکہ میں جو بھی آپ کو پڑھاؤں سمجھاؤں آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں، اور آپ نے پھر اس کو دوبارہ لیسن کو پڑھ کے خود سے، اور آپ نے پھر وہ ایکسرسائز کے سوالات جو آپ کو دوں گی ہوم ورک کے لیے وہ آپ نے پھر کاپیز پر اپنے کام بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں شاباش، جلدی سے آپ اپنی کاپیز بکس لے آئیں اور ہم اپنا پہلا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا پہلا لیسن جو ہے وہ ہے سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار. یہ رہی آپ کی اسلامیات کی کتاب جو کہ ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ہی پہلا لیسن ہے آپ کا. چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن کو ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جی، یہ لیسن جو ہے آپ کا ہے ایمانیات اور عبادات. ایمانیات کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں جن چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایمانیات میں ہمارے وہ تمام عقائد آ جاتے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے ہمارے 5 عقائد ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، آسمانی کتابیں جو ہیں ان پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان. تو یہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اسی عقیدے کا ایک حصہ ہے، ایمان کا، جو ہم نے آج اس کو پڑھنا ہے. اور عبادات کیا ہوتی ہیں؟ عبادات وہ کام ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہیں، جیسے ارکان اسلام ہو گئے ہمارے، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گئی، اور خدمت خلق ہو گئی. یہ سب چیزیں عبادات میں آ جاتی ہیں. تو ایسے کام جو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ عبادات ہیں، اور جن پر ہمارا یقین ہوتا ہے وہ ہمارے ایمانیات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج ہم نے پڑھنا ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار. عقیدہ آخرت اسلام کے 5 بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر ایمان لائے. اب یہ دیکھیں کہ جو عقیدہ آخرت ہے وہ یہ ہے نا کہ انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے اس میں، اور کہ کس طرح اس پر ایمان اور یقین انسان کس طرح رکھتا ہے. تو عقیدہ آخرت کے اجزاء: پہلا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اسے حشر کہتے ہیں. حشر کسے کہتے ہیں؟ یعنی قیامت کے دن کو. جس دن قیامت ہوگی اس دن کو حشر کا دن کہتے ہیں. اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اور یہ نامہ اعمال کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارے اعمال جو ہم نے اپنے عمل کیے ہیں وہ ایک رجسٹر کی صورت میں جس طرح کام ہوتا ہے نا، انسان کا رزلٹ نکلتا ہے، اسی طرح وہ نامہ اعمال جو ہے ہمارا رزلٹ ہوگا جو کہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائیں گے. جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں یعنی کہ اللہ کی ترازو میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا. جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، اور وہی ابدی زندگی ہوگی. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں ہم نے جو ہے اپنا حساب دینا ہے. اور ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ جب اس کا مال نامہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھنا ہے تو پھر اس کی تولی جائیں گی وہ باقاعدہ اس کی نیکیاں اور برائیاں، اور پھر اسی پہ ہمارا سزا اور جزا جو ہے وہ ہمیں ملے گی. اب آ جاتا ہے کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجہ کیا ہے جن. اب ہر شخص جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انسان تجسس پسند ہے، اس کو چاہتا ہے کہ سوچتا ہے کہ جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یعنی ہمارے پاس کوئی بات جاننے کا نا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمارے تجربے مشاہدے سے بھی باہری چیزیں ہیں، اور اگر کسی نے مرنے کے بعد واپس آ کے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب تو نہیں نہ دیا نا یہ ہمیں پتہ ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے کہ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے. یعنی کہ ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں اپنے ہمارے نبی کے تھرو پتہ چلی ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں جو ہیں سلسلہ بسلسلہ آگے آتی رہیں اور ہم ان سے فیض یاب ہوئے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز جو ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، قرآن میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہمیں بتایا انہوں نے، تو اس پر ہمارا ایمان رکھنا ہے.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے سائنس بھی اس چیز پر اس کی تائید کر رہی ہے، اور وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ سورج بھی ایک دن ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ٹکرا جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یعنی انسان جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے قرآن پاک میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، جو سائنس جو ہے آج اس چیز کا اقرار کر رہی ہے۔ تو انسان کے جب تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا سائنسی ثبوت یہ بھی تو ہے نا کہ جس طرح آواز کی لہریں جو ہیں وہ گرد و پیش میں اپنے نقش چھوڑ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اعمال ناموں کے ذریعے ہمارا عدالت لگائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کی سزا و جزا دے گا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اکثر اوقات اس کا مکمل صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کے نقصان یا تو بچ جاتا ہے، یا برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ساری مثالیں ہزاروں انسان کو دکھائی دیتی ہیں، تو وہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھی مکمل جزا و سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے۔ اسی لیے تو انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار کیا ہے۔ اب تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار کس طرح ممکن ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ نیکی کی بنیاد ہے۔ کس طرح ہے وہ دیکھیں، جب انسان آخرت کا انکار یا اقرار کرتا ہے نا، تو وہی اس کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے میں بھی براہ راست اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے۔ یہ شخص کسی اچھے برے کام سے ایسے کاموں سے پرہیز نہیں کرے گا جس سے دنیا سے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ ایسے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ یعنی ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ یعنی جو لوگ جو ہوتے ہیں نا صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نا نقصان میں نہیں ڈالتے۔ ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کیوں کریں جس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ اگر جیسے مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے تو میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی جھوٹ نقصان میں کیوں نہ فائدہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ جواب یہی دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کے کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی یہ وہ تمام رویے ہیں اس شخص کے جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ یعنی جو انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، وہ کبھی بھی برے کام نہیں کرے گا۔ یہ وہی کرے گا جس کو یا تو یقین نہیں ہوگا اس عقیدے پر، ٹھیک ہے، یا پوری طرح وہ اس چیز کو مانتا نہیں ہوگا۔ اب اصل میں جو عقیدہ آخرت ہے نا، وہ اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ کس طرح ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے یہ پہلے شخص کا حال میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جی وہ اپنا کیا کہتے ہیں فائدہ دیکھتا ہے، نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ جو دوسرا ہوتا ہے نا، وہ شخص جو پہ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے کو، نقصان کو عارضی سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے، بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آ بھی جائے نا کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لے، یا رشوت سے سفارش سے کوئی عہدہ حاصل کر لے، تو کوئی قیمتی چیز چرا لی جائے، تو ایسا شخص جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جب بھی یہ باتیں اس کے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے خود کو ان خیالات سے جو اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو اس کو بچانے کی کوشش کر لیتا ہے فوراً۔ کس طرح کہ اس قسم کے خیال دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر جو ہے نا، اس کے آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یعنی ایسا شخص جو ہے نا، وہ پھر دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اور وہ پھر اپنے فائدے کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ صرف اس چیز پر مائل ہوتا ہے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ بات جو ہے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ دے
ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اعمال کا حصہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو خود کو دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں ان کو دنیا میں ہی ملتا ہے، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اپنے خدا کو راضی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما، تو ایسے لوگوں سے رب خوش ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرک بھی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے کہ آگ میں کود پڑے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا بات تھی کہ جن کی بنا پر آپ نے اپنے حسین محلات شاہانہ زندگی کے بجائے وہ چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا تھا۔ یہ سب چیزیں اسی وجہ سے تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، اپنے رب کو راضی رکھنا تھا، اس عقیدے پر عمل کرنا تھا کہ جو کہ اللہ نے حساب کتاب کے عمل کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو انصاف کہاں ہے؟ اطمینان بخش اس کا جواب کیا ہمیں مل سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیم و بیواؤں تک کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے فاقہ کشی کی زندگی جو ہے وہ گزاری، فاقہ کشی کی اور بھوک سے خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت میں، جو کہ اس کا ابدی گھر ہے۔ آپ کو پتہ نا آخرت جو ہے وہ ابدی گھر انسان کا وہی ہے، جب حساب کتاب ہوگا اور ہمیں اس کی سزا جزا ملے گی، تو آخر مومن جو ہوتا ہے نا، جو اچھا، جو دوسروں کے آرام پہنچانے کا خیال کرتا ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے نیکی کا صلہ جو ہے مجھے آخرت میں ملے گا۔ تو اس لیے عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ ایک سچی امید ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عقیدہ آخرت سچا سہارا ہے، امید کی کرن ہے۔ کس طرح ہے بھلا؟ اب یہ دیکھیں ایک عقیدہ آخرت جو ہے وہ واقعی ایک مسلمان کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اس میں زندگی میں نا کتنی دشواریاں، ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مند جو ہیں وہ دوسروں کے دولت مندوں کے کپڑے تک نوچ لیں، اور دنیا کا امن امان جو ہے درہم برہم ہو جائے۔ یہ صرف اگر معاشرہ قائم ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے، جن کو یہ پتہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہی ہے کہ ہمارا آخر میں اعمال کا حساب ہوگا، اور جو ہم نے نیکیاں دنیا میں کی ہیں، جو ہم نے رب کی کو خوش کرنے کے لیے جس کو راضی رکھا ہے، تو ہمیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ لیسن جو تھا بیسیکلی یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان اگر نا آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی دنیا میں برے کاموں کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اچھے کام کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو آخرت میں ملنا ہے۔ تو وہ ہر برے کام سے بچے گا، اپنے کردار کو بہتر کرے گا، صرف عقیدہ آخرت کے خوف سے، ڈر سے کہ اس کو پتہ ہے میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا پورا لیسن۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ خود سے دوبارہ اس کو پھر پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس لیسن میں ہے کیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اس کا جو ایکسرسائز ہے، اس کا سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ کا خالی جگہ پر کرنے کا، وہ آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پہلا سوال ہے ایمان بالآخرت کی اجزاء کیا ہیں، یہ سوال، اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 ہے تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تیار کریں۔ آپ نے یہ جو 2 سوال ہیں نا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کے آنسرز جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اور آپ کا جو سوال نمبر 2 اور 3 ہے، آپ نے ان دونوں سوالوں کے جوابات جو ہیں کرنے تو سارے ہی ہیں، لیکن ان دونوں سوالات کے جو جوابات ہیں نا، آپ کو لیسن سے خود تلاش کر کے خود سے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ ایکسرسائز کے سارے سوالات آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں اور خالی جگہ جو ہے آپ نے کتاب پر کرنی ہے. اور امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو خوشی سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب نئی نئی کتابیں ملتی ہیں تو بچے نئی کلاس میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک نیا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ اچھے طریقے سے اس کو کام کریں گے اور پراپرلی جس دن آپ کو کہا جائے گا وہ کاپیاں اسکول میں سبمٹ کروائیں گے. اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.